اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارا 20ویں پارے کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ آج کا جو درس ہے یہ زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں پہ مشتمل ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ گفتگو جو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کی وہ 20ویں پارے میں کی۔ امید ہے کہ یہ سن کر اور اس میں جو نکات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ سب کے لیے بڑے کارآمد بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی عملی جو زندگی ہے اس میں بھی آپ کے یہ بہت سارے کام آئیں گے۔ آج جو ایک بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے وہ ہے علم غیب کا۔ قرآن پاک میں بارہا جگہ پر علم غیب کا ذکر آیا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ غیب کا علم رب رسولوں کو دیتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ آج ایک اور چیز سامنے آپ کی آئے گی کہ غیب کس کے پاس ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 75 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جتنے غیب ہیں، جتنے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی غیب ہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ سب کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بات کر لیں جی، اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سارے غیب میں نے رکھ دیے ہیں، یا یوں کہہ لے کہ یہ کتاب سارے غیب جانتی ہے۔ اب اس کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کے مطابق لوح محفوظ میں سارے غیب موجود ہیں، قرآن کے مطابق اس کتاب میں سارے کے سارے غیب موجود ہیں، اور یہ آسمان اور زمین کا کوئی بھی ایسا غیب نہیں جو یہ نہ جانتے ہوں۔ اب رسول کو غیب ہے یعنی یہ تو آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ غیب کس کے پاس ہے۔ اب رسول کا ہے یا نہیں وہ آپ کا اپنا ایمان ہے، میں اس پہ آپ کو کچھ ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس سے آگے سورۃ القصص اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر موسیٰ اور فرعون کی سچی خبریں پڑھتے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں سورۃ القصص کے پہلے رکوع میں یہ ساری تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا اس کا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ وہ کس طرح سے ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اچھائیاں کی ہیں۔ اب جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی۔ اب وحی کے چونکہ مختلف طریقے ہیں، مختلف اس کا طریقہ کار ہے، اب وہ دل میں پیغام ڈالنا بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے سے بتانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے وحی کی الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ اب وحی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب فرعون کو یہ خواب آیا کہ ایک بچہ اس کی سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے ایک کثیر تعداد بچوں کی قتل کروائی، اور انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اب جب پیدا ہوئے تو ماں کو ڈر تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ نعوذ باللہ اس کو بھی قتل کرا دیں گے۔ 3 ماہ تک انہوں نے گھر میں چھپائے رکھا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام 3 ماہ تک روئے بھی نہیں۔ مطلب یہ رونا کہ ساتھ والوں کو پتہ چل جائے، اتنا نہیں روئے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی جس سے ساتھ والوں کو پتہ چل جائے یار ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اب 3 ماہ دودھ پلایا۔ 3 ماہ دودھ پلانے کے بعد
ایک دن دل میں ڈر آتا ہے کہ یار کہیں پتہ نہ چل جائے. یعنی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے توکل بڑا مضبوط تھا، لیکن جیسے ہی توکل تھوڑا سا نیچے آیا، آخر ماں تھی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو دودھ پلاؤ، ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو. پھر رب جانے اور موسیٰ، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا، نہ اپنا نہ موسیٰ کا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم ضرور تیرے موسیٰ کو تیری طرف لٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنائیں گے. ماں کو تسلی دی جا رہی ہے، ماں کے دل کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کا دل پریشان ہو تو پھر رب بھی تسلیاں دیا کرتا ہے، پھر رب بھی اس ماں کے دل کو اطمینان دیتا ہے. تو اے نوجوان، جب تیری ماں تیرے بارے میں پریشان ہو تو پھر تجھے بھی تو تسلیاں دینی چاہیے، تجھے بھی تو ماں کے دل میں وہ خدشہ دور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے تیری ماں پریشان ہے، ان کو کوئی غم لاحق ہے، کوئی ان کو خوف ہے، وہ دور کرنا چاہیے. اب ہوا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں ڈالا، دریا میں بہا دیا. اب چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا. اب دو روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بی بی آسیہ آئی ہوئی تھی، ایک روایت یہ کہ خادموں نے اٹھا کر محل میں لے گئے. بہرحال محل میں پہنچ گئے. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے، صاحبوں نے کہا کہ اس کو قتل کروا دیں، وگرنہ شاید یہی وہ بچہ ہو کہ جو بچہ کل کو آپ کے لیے خطرے کا باعث بنے. اب حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ اے فرعون تو اس کو قتل نہ کر، پتہ نہیں یہ کس سرزمین سے آیا ہے، یہ بچہ اس دھرتی کا ہے بھی یا نہیں ہے. ہاں اگر اس کو ہم رکھتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، کیا پتہ کل کو یہی بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے. سبحان اللہ. اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی پیاری گفتگو کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. اچھا جی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پریشان رہنا شروع ہو گئیں. صبر نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بیٹا کس حال میں ہے، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. ماں کے دل میں جس طرح کے وسوسے آتے ہیں. ان کادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ اپنا غم کسی سے بیان کر دیتی. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے چل، دیکھ تو صحیح جاتا کہاں ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ محل میں پہنچ گیا. ماں اور پریشان ہو گئی. اب اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پکڑا. بڑی کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے بچہ کوئی دودھ لے لے. ڈبے تو تب تھے نہیں، اگر ڈبے ہوتے تو شاید کہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا. بچے تو یہ ڈبے جو دودھ کے یہ تو آج کی پیداوار ہے نا، تو ڈبے تھے نہیں، کوئی ہر دائی آ رہی ہے، دودھ نہیں پیا جا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن بی بی آسیہ سے کہتی ہے کہ ایک دائی میری نظر میں ہے جن کا یہ دودھ لے گئے. ان کے اچھا لے کے آؤ. وہ آتی ہیں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ خبردار کسی اور کا دودھ لیا تو کسی کا دودھ نہیں پینا. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کی بہن کے ذریعے سے ہم نے ان کی ماں تک پیغام پہنچوایا. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا. تو اس طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس دوبارہ لٹایا. جو رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، رب کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، پھر رب کی ذات بھی ان کی ہر بات پہ ان کا ساتھ دیتا ہے. اس سے آگے ولما بلغ اشدہ واستوى آتینا حکما وعلما. جب وہ جوانی کو پہنچا تو ہم نے ان کو حکم بھی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. اب وہ فرعون کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا. اب ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، دو مرد لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتی وھذا من عدوی. ایک ان کے گروہ کا تھا بنی اسرائیل کا اور ایک فرعونی تھا.
فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، تو جو آپ کے گروہ کا بندہ تھا اس نے آپ سے استغاثہ کیا، مدد مانگی، یہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، مدد مانگی، فوقدہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فرعونی کو مار دیا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہو گیا۔ اب اگلا دن ہوا تو وہی بندہ پھر کسی سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے کہ اس کو پکڑیں، تو کہتا ہے قال یا موسیٰ اترید، اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے اس فرعونی کی طرح مار دے؟ اب پتہ چل گیا فرعونیوں کو کہ ہمارے بندے کو مارا کس نے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، پھر ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، آگے کہتا ہے کہ اے موسیٰ فرعون تجھے دیکھنے والا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، پھر ان کی اللہ کہتا ہے ہم نے توجہ کرائی شہر مدین کی طرف جہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے۔ جب وہ شہر مدین میں پہنچے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا جہاں پہ پانی بھرا جا رہا تھا، وہاں پہ دو لڑکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، کھڑی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں اور معزز لگ رہی ہیں، با حیا ہیں، با پردہ ہیں، تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تم ان کو کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ رش ختم نہیں ہو جاتا ہم نہیں پلا سکتے، کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر دیا جانوروں کے لیے، سب کے لیے، تو اب کیا ہوا، جب شام ہونے لگی نا تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے کھانے کا، میرے رہنے کا بندوبست فرما، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے تھے۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن واپس آئی شرم سے چلتی ہوئی، یہ اللہ کی ذات نے بطور خاص لفظ شرم استعمال کیا ہے، اور ان سے کہا کہ تمہیں ہمارے والد صاحب بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے ساتھ پانی پلانے کے معاملے میں حسن سلوک کیا اس کا اجر دیا جائے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ، تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ ابا جان اس کو نوکر رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک یہ نوکر طاقتور بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب بھی سمجھ گئے تھے کہ میری بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی اس کو پسند کرتی ہے، والدین کو جب پتہ چل جائے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، ہاں اگر ان میں کوئی ان کو ایسی چیز نظر آئے جو ان کے بیٹے یا بیٹی کے حوالے سے صحیح نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ کھل کر اپنے بیٹے یا بیٹی سے بتائیں، لیکن شرعی طور پر اگر لڑکی کسی کی طرف اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے تو اس پہ کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ بابا جان اس کو نوکر رکھنے، یہ بڑا امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تعریف کر رہے ہیں، تعریف بندہ کسی وجہ سے کرتا ہے نا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، 8 سال میرے پاس کام کرو اور میں ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے اس گھر میں کس حیثیت سے رہنا ہے، اور بیٹیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے والد صاحب کی خواہش کیا ہے۔ ہاں اگر تم 10 کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو قال ذلک بینی و بینک، یہ ان دونوں کے درمیان معاملات طے ہو گئے۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ تو یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے تھے، ایک نبی کی زیر نگرانی آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔ غصہ اتنا تھا کہ مکہ مارا بندہ مار دیا، اور جب بعد میں نبوت ملی تو طبیعت میں ٹھہراؤ اتنا آ گیا کہ بکری بھاگ کے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس بکری کو گود میں لے کے کہتے ہیں کہ کیوں تو بھاگی، اب تو بھی خود بھی تھک گئی، مجھے بھی تھکا دیا۔ تو یہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ نے وہ لانا تھا، اور یہ تربیت کا اثر ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بزرگوں کی تربیت حاصل کرنے کی اور ان کے زیر نگرانی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔